سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں جو کچھ ارشاد فرماتا ہے میں آپ کی طرف بڑھا ہوا انشاءاللہ بڑی توجہ چاہوں گا. ادھر ادھر التفات کریں گے تو محروم ہو جائیں گے بڑی اچھی باتوں سے، قرآن کے مدنی پھولوں سے. توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سماعت کیجئے گا. میرے رب کا کلام ہے، ہمارے لیے سرچشمہ حیات ہے، ہماری زندگی کا دستور ہے. اس میں ہماری زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے، لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے، یہ سب قرآن میں ہے. قرآن میں ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے. اور یہ دونوں چیزیں متضاد نہیں ہیں، دونوں چیزیں بھی ایک ہی ہیں. میرے نبی کی سیرت قرآن ہے، قرآن نبی کی حیات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 159. میں تیسری بار آیت نمبر بتا رہا ہوں، چاہے کسی کے دل میں اتر جائے اور کوئی جو ہے وہ شاید کسی کے دل میں اتر جائے اور وہ اسے واپس جا کے پڑھے. بڑی خوبصورت آیت ہے، ون آف دا بیسٹ آیت قرآن پاک کی. ویسے تو ہر آیت عظیم ہے لیکن یہ وہ عظیم آیت ہے کہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کا بیان ہے. جن اخلاق کو اللہ پاک نے سورہ قلم میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب آپ اخلاق کے عظیمہ پر فائز ہیں، اخلاق کے عظیم مرتبے پہ فائز ہیں. اس اخلاق کے بارے میں رب کریم فرماتا ہے اپنے حبیب سے بات کرتے ہوئے کہ محبوب فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے محبوب اللہ کا آپ پر کتنا کرم ہے، کتنی رحمت ہے آپ پر کہ آپ اپنے ساتھیوں پر نرم ہیں. کیا ہے؟ نرم ہے. لِنْتَ لَهُمْ. جنہوں نے قاعدہ پڑھا ہے انہوں نے حروف لین پڑھے ہیں. حروف لین یہ کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بتائیں گے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے والے؟ حروف لین کیا ہوتے ہیں؟ جنہیں نرمی سے پڑھا جاتا ہے. کیسے پڑھا جاتا ہے؟ نرمی سے. اسی سے نکلا ہے لفظ لنتا. اس کا مطلب ہے آپ نرم ہیں. کن پر؟ اپنے امتیوں پر، اپنے ساتھیوں پر، اپنے صحابہ پر. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ پر یہ میری مہربانی ہے، یہ میرا کرم ہے کہ محبوب آپ نرم دل ہیں. یہاں غور کرنا چاہیے کہ یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے اس دل کو بنایا، جس نے اس ہستی کو تخلیق کیا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ کا دل نرم ہے. اس سے بڑی کیا حضور کی گارنٹی ہوگی، اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ جس نے بنایا وہی گواہی. اس سے بڑی کیا گواہی ہوگی؟ ہم اپنے لیے تو کہتے ہیں کہ میرا دل بڑا نرم ہے، میں تو کسی کا دکھ دیکھ نہیں پاتا. لیکن ہمیں کوئی دیکھ لے غصے میں، ہمیں کوئی دیکھ لے جب ہم جلال میں ہوتے ہیں تو ساری نرمی ورمی سب نکل جاتی ہے. لیکن یہ گواہی کوئی بندہ نہیں دے رہا، کوئی فرشتہ نہیں دے رہا، یہ گواہی رب کائنات دے رہا کہ حضور کتنے نرم ہیں اپنے امتیوں پر. کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی نرمی کی کہ آپ اپنی امت کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے، دوسروں کا دکھ نہیں دیکھ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا کہ حریص علیکم، یہ تمہارے بھلے کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، تمہارا بھلا چاہتے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، اگر تم تکلیف میں پڑ جاؤ تو انہیں گراں گزرتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پریشانی میں آتے ہیں تو ان کا دل دکھتا ہے، ہم ٹھوکر کھاتے ہیں تو تکلیف انہیں ہوتی ہے. یہ وہ دل ہے، یہ وہ محبت ہے اپنی امت سے. مگر اللہ نے مزید آگے بڑی خوبصورت بات فرمائی جو ہماری تعلیم کے لیے بھی ہے، ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے اور سخت مزاج ہوتے. فض کہتے ہیں سخت مزاج، غلیظ القلب کہتے ہیں سخت دل کو. غلیظ مانے سخت. ہم اردو میں غلیظ گندے کے لیے بولتے ہیں، عربی میں گندے کے لیے نہیں، غلیظ. ہم کہتے ہیں بڑا غلیظ آدمی ہے، اس سے مراد عربی میں کسی عربی جاننے والے کے لیے بولے گا تو وہ سمجھے گا سخت آدمی. ہم غلیظ کہتے ہیں گندے کے لیے. تو ایکچولی عربی میں غلیظ کا معنی ہے سخت. نجاست غلیظہ وہ نجاست جس کا حکم سخت ہو، سمجھ رہے؟ نجاست خفیفہ جس کا حکم ہلکا ہو. یہ بھی معلومات ہونی چاہیے بھائی نجاست کی کتنی قسمیں ہیں، اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا.
مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماعات میں آتے رہیں، تو اللہ پاک نے حضور سے فرمایا کہ محبوب اگر تم سخت دل ہوتے یا سخت مزاج ہوتے، سخت مزاج وہ ہوتا ہے کہ جو باہر سے سخت ہوتا ہے اندر سے نرم ہوتا ہے، بعض اوقات اندر سے نرم ہوتا ہے لیکن باہر سے ایسا لگتا ہے اس کی آنکھیں لال ہو رہی ہیں، مزاج میں کوئی مسکراہٹ ہی نہیں ہے، ملتا ہے تو کوئی پرتپاک انداز نہیں ہے لیکن دل کا نرم، تو یہ سخت مزاج ہے۔ اور سخت دلی کیا ہے؟ بعض لوگ سامنے سے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، سامنے سے مسکرا رہے ہیں، بات بات پہ ارے ہنس رہے ہیں اور اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن دل کی کوئی نرمی نہیں، دل ان کا بڑا سخت ہے، دل میں کوئی بات اثر نہیں کرتی، یہ سخت دلی ہے۔ یہ دونوں چیزیں بری ہیں، اور اللہ کے رسول ان دونوں عیوب سے پاک تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ سخت دل تھے نہ سخت مزاج تھے، بلکہ آپ سخت نرم دل اور نرم مزاج تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ سخت ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ آپ کے گرد نہ بیٹھتے، لنفضوا من حولک، آپ کے ارد گرد اس طرح نہ بیٹھے ہوتے جیسے یہ بیٹھے ہیں، جیسے یہ آپ کے گرد بیٹھے رہتے ہیں، جیسے یہ آپ کے دیوانے ہیں، جیسے یہ آپ پر جان چھڑکتے ہیں، جیسے یہ آپ کے قربان جاتے ہیں، یہ ایسا نہ ہوتا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے آپ پر، آپ کو نرم مزاج بنایا، نرم دل بنایا، نرم خو بنایا، میٹھی باتیں کرنے والا بنایا، آپ کے گرد ہمیشہ ہجوم لگا رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کا یہ اخلاق تھا۔ ہمارے لیے اس کیا درس ہے کہ ہم بھی ایسے بن جائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اتریں تو لوگوں کے دلوں میں داخل ہونے کا دروازہ ہے حسن اخلاق۔ حسن اخلاق میں کوئی پیسے نہیں لگتے اپنانے میں، لیکن پوری دنیا اس سے خریدی جا سکتی ہے، اتنی بڑی دولت ہے حسن اخلاق۔ بندہ لوگوں کے جب دلوں میں داخل ہو جاتا ہے پھر ان سے جو چاہے کروا لے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں لوگوں کے دل میں داخل ہوں، ہر دل عزیز بن جاؤں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ نرم مزاجی، خوش خلقی، یہ انسان کو کامیاب بناتی ہے، یہ انسان کو ترقی عطا کرتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا کام ایسا ہی کیا۔ میرے نبی نے تلوار کے زور پر اسلام نہیں پھیلایا، اسلام پھیلا ہے محبت سے، اسلام پھیلا ہے خوش اخلاقی سے، اور اسلام کے کام کرنے والے تمام مبلغین و قائدین نے آج تک کام کیا ہے تو اپنے اخلاق سے کیا۔ آپ امیر علیہ سنت کی ذات کو دیکھ لیجیے، کیسے اخلاق، کیسے کردار کے مالک ہیں آپ۔ دنیا ان کے کردار پر عش کرتی ہے کہ اللہ نے کیسا مزاج دیا، کیسی اچھی باتیں کرتے ہیں، کیسی نرمی ہے، کیسی مسکراہٹیں ہیں۔ یہ سیرت مصطفیٰ کا ایک بہترین حصہ میرے پیر و مرشد کو ملا ہوا، الحمدللہ۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کی تعریف کی اور پھر ان کے دل پر گواہی دی، اور مزید پھر آخر میں 3 باتیں فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب اب مزید تم ہو تو خوش اخلاق، تمہاری شان بہت بڑی ہے، اب مزید کیا کرو؟ فاعف عنہم، ان سے درگزر کیا۔ یہ میرے بندے ہیں، تیرے امتی ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، انسان ہے، تو آپ انہیں معاف کرتے رہے، انہیں معاف کرتے رہے، درگزر کرتے رہے۔ اور میرے نبی نے اس پر کیسا عمل کیا؟ غور کریں سیرت میں، تو کس کس کو معاف نہیں کیا، کس کس کو نہیں بخشا، کتنی بار تلوار اٹھانے والوں کو بخشا، اپنی گردن پہ تلوار رکھ دینے والے کو میرے نبی نے قابو پا کر چھوڑ دیا۔ آج ذرا امیجن کیجئے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ حادثہ ہو اور کوئی گن ٹانگ دے، نکال موبائل، یا اور کوئی جھگڑا ہو اور آپ کی جان لینے کے لیے تیار ہو جائے اور آپ کسی طرح قابو پا لیں، آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ ہمارے ہاں تو ہوتا ہی ہے، کبھی آگ لگا دیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا، عجیب ماحول ہے۔ قانون پر عمل ہونا چاہیے، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن اس وقت غصے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا۔ میرے نبی کو کیسا کنٹرول تھا خود پر، جس نے گردن میں تلوار رکھی ہے، پوچھتا ہے، ہجرت کی رات کا ہی واقعہ ہے، پوچھتا ہے کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے؟ اللہ کا رسول فرماتے اللہ بچائے۔ ایسا روبدار جملہ تھا، تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ بریدہ اسلمی جو آئے تھے، حضور نے تلوار اٹھائی، بولا، فرمایا اب کون بچائے گا؟ تو کہنے لگے آپ تو بڑے اخلاق والے ہیں، آپ تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، آپ مجھے کچھ نہیں کریں گے، مجھے پتا ہے میرے نبی نے جان بھی بخش دی، ایمان بھی بخش دیا، اپنا صحابہ بنا، صحابہ میں شامل کر لیا، اور ایسے غلام بنے کہ پھر زندگی بھر میرے نبی کی گن گاتے رہے، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے رہے۔
دین کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں. حضرت بریدہ اس طرح کے کثیر واقعے ہیں کہ میرے نبی نے اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کیا، اپنے چچا کے قاتلوں کو معاف کیا، اپنے عزیز رشتہ داروں کے قاتلوں کو معاف کیا، اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کیا. حضور علیہ السلام کی شہزادی کے ساتھ ایک شخص ایسی زیادتی کی کہ وہ پیٹ سے تھی، امید سے تھی، اور ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر اللہ اکبر انہیں شہید کر دیا. ایسے شخص کو میرے نبی نے معاف کر دیا. بات آپ سوچ سکتے ہیں ایسا بندہ ہوگا کوئی جیسے میرے نبی کا اخلاق؟ ایسوں کو معاف کیا. اپنے دشمنوں کے لیے کہا کہ جو میرے دشمن کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے بھی معافی دی. فتح مکہ کے موقع پر اور وہ دشمن ہکا بکا رہ گیا کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ آج میری تکا بوٹی بنے گی، آج تو میرے ساتھ ایک تاریخی حشر ہوگا. حشر تو تاریخی ہوا لیکن بڑا محبت بھرا ہوا، بڑا پیار بھرا ہوا. تو یہ تھا معاف کر. اللہ نے فرمایا فاعف عنہم، پھر فرمایا واستغفر لہم، ان کی بخشش کی دعا کرتے رہے، ان کے لیے سفارش کرتے رہیے مجھ سے. وشاورہم فی الامر، اور ان سے کاموں میں مشورہ بھی لیتے رہے. اس سے ان کا اعتماد بوسٹ کرے گا، ان کے خود اعتمادی بڑھے گی، کانفیڈنس بڑھے گا. یہ بعد میں لیڈر بنیں گے، انہی میں سے خلیفہ بنیں گے، انہی میں سے اسلام کے عظیم سپہ سالار بنیں گے. تو ان میں خود اعتمادی ہوگی کہ آپ ان سے مشورے کرتے ہو، آپ انہیں آگے بڑھاتے ہو. ان کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار اپنی بات چھوڑ کر صحابہ کی مان لیتے، مشورہ کر کے اپنی بات کو چھوڑ دیتے، صحابہ کی بات کو ترجیح دے دیتے. یہ کیا تھا؟ یہ خوش اخلاقی تھی. اور پھر صحابہ اکرام نے کام بھی ایسے ہی کر کے دکھائے. وہ خود اعتمادی جو بڑھ گئی تھی، اللہ پاک نے فرمایا کہ مشورہ کیجیے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں، مشورہ تو ضرور کریں لیکن جب پختہ ارادہ ہو جائے، ان اللہ یحب المتوکلین، تو جب پختہ ارادہ ہو جائے تو توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے. آخر میں توکل کی بھی بات آ رہی ہے. مشورہ بندہ ضرور کرے. بعض لوگوں میں عادت ہی نہیں ہے مشورہ کرنے کی، وہ جو کرنا ہے خود کر لیں گے. مشورہ کرنا چاہیے. مشورہ سنت بھی ہے اور مشورے سے فائدہ ہوتا ہے. مشورے سے غلطیوں کا امکان کم ہو جاتا ہے. بلکہ ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اپنے کسی معاملے میں 3 مومنوں سے مشورہ کرے اور وہ سب اس کے معاملے میں اتفاق کا اظہار کرے کہ ٹھیک ہے تم جو کر رہے ہو صحیح ہے، اور اس میں بہتری نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں بہتری پیدا کر دیتے. تو یہ مومنوں کی اتفاق رائے کے ثمرات اور مشورے کی برکت ہے. تو مشورہ کریں لیکن اس سے کریں جو ماہر ہے، جو ماہر ہے اس فیلڈ کا، اسی سے مشورہ کریں. ظاہر زیاد بھائی سے مشورہ کریں گے تو گاڑی کے بارے میں کر لیں گے، یہ والی گاڑی لوں کہ نہیں لوں. لیکن ان سے ہم یہ تو نہیں کہیں گے بھائی آج کل گوشت کون سا اچھا چل رہا ہے، گائے کا لوں کہ بکرے کا لوں، یہ کسائی تو نہیں. تو جو ماہر ہے اس سے بات کریں، علماء سے دین کے بارے میں کریں. تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہے، انجینئر سے بلڈنگ کے بارے میں بات کریں. لیکن جب کوئی مشورہ دے، کوئی بات طے ہو جائے تو اب مشورہ دینے والے پر اعتماد نہ کیا جائے کہ جناب زیاد نے کہا ہے کہ میرا بڑی اچھی گاڑی ہے، اب تو بڑی اچھی ہوگی، مجھے تکلیف دے گی نہیں، اتنا ایکسپرٹ آدمی ہے بھائی، اس پر اعتماد نہیں کرنا. اعتماد کریں تو اللہ کی ذات پہ کریں. یہاں پر بڑا ایک باریک نقطہ ہے جو مفسرین نے بیان کیا کہ مشورے کے ساتھ ہی اللہ نے توکل کو کیوں جوڑا. توکل کو کیوں جوڑا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ کسی ایکسپرٹ سے مشورہ کرتا ہے نا تو پھر اس پر اعتماد کر لیتا ہے. کہتا ہے بھائی یہ کہہ رہے ہیں تو ہوگا ہی، بس انہوں نے کہا کیسے غلط ہو سکتا ہے. نہیں، اگر میرا رب چاہے گا تو صحیح ہوگا، رب چاہے گا، رب نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. اللہ چاہے گا تو معاملہ صحیح ہوگا. ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. 100 بندے کہہ دے رب نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ توکل کا بھی سبق دیا گیا کہ مشورہ دینے والوں پر اعتماد نہ کرو، اعتماد اللہ پر کرو. اعتماد اللہ کی ذات پر. اللہ کریم ہمیں اچھے اخلاق کا پیکر بنائے اور اپنی ذات پر توکل کی توفیق عطا فرمائے. بڑی پیاری بات مجھے یاد آ رہی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مجھے اہل علم اور اہل عمل چہرے نظر آ رہے ہیں تو میں یہ باریک سی بات آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. امیر علیہ سنت نے بھی مدنی مذاکرے میں سے بیان کیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب بندہ مومن کھانا کھائے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ کھانا میرا پیٹ بھرے.
یہ سوچے کہ کھانا تو میں کھا رہا ہوں، پیٹ رب بھرے، پانی پیے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ پانی پیاس بجھائے گا، پانی تو میں پی رہا ہوں، پیاس میرا اللہ بجھائے گا۔ اللہ چاہے تو پانی پیٹ بھر دے اور کھانا پیاس بجھائے، اللہ چاہے تو یہ ہو۔ اسی طرح دوائی کے بعد کہ میں دوائی کھا رہا ہوں لیکن شفا اللہ دے گا، دوائی نہیں دے گی۔ یہ اعتماد کا ایک لیول ہے، ایک درجہ ہے، یہ ہونا چاہیے، اللہ کرے کہ ہمیں حاصل ہو۔ تو یہ حسن اخلاق کے حوالے سے بڑی پیاری آیت ہے۔ یہ آیت مبارکہ ایسی کمال کی اس پہ 2 گھنٹے بیان ہو سکتا ہے، اس کے ایک ایک جز پر اتنی پیاری آیت مبارکہ ہے، لیکن جو اس کا پیغام تھا وہ میں نے بڑھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم سب با اخلاق بن جائیں۔ آج کل پریشانیاں ہیں، مہنگائی ہے، ایک مایوسی کی کیفیت ہے، لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ دماغ پہ بوجھ ہے تو چہرے پہ بھی ایک کدورت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، مسکراہٹیں ختم ہو جاتی ہیں، پرتپاک انداز ختم ہو جاتا ہے، لوگ جو ہے وہ بالکل پھیکے پھیکے سے، روکھے روکھے سے لگنے لگتے ہیں۔ اپنے اخلاق کو امپروو کریں۔ بہت جلدی غصہ آتا ہے، بہت جلدی جھاڑ دیتے ہیں، لتاڑ دیتے ہیں، اور بہت جلدی جو ہے وہ لوگوں کو ڈانٹنے لگتے ہیں، اسلحہ نکال لیتے ہیں، ہتھیار نکال لیتے ہیں، خاندان کے خاندان جو ہے وہ لڑ پڑتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، اپنے معاملات کو سنبھالیں، اپنے اخلاق کو سنبھالیں۔ آپ کا جہاں پر جو حق بنتا ہے وہ کریں۔ آپ میزبان ہیں تو مہمان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کا حق ادا کریں، درجہ بدلیں، جیسا اس کا اسٹیٹس ہے ویسی اس کو عزت دینا ہی ضروری ہے۔ آپ مہمان ہیں تو پھر میزبان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، اس کو ویلکم کریں، اس کے ساتھ گڈ بیہیو کریں، اس کے گھر کا حق ادا کریں۔ جو جہاں پر ہے، اگر ملازم ہے تو سیٹ کا، سیٹ ہے تو ملازم کا شرعی حق اپنی جگہ پر ہوتا ہے، اخلاقی حق اپنی جگہ پر، یہ 2 مل کر حق بنتے ہیں۔ شرعی حق تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، جو کسی کے ساتھ خیانت نہیں کر رہے، کسی سے ظلم نہیں کر رہے، یہ شرعی حقوق ہے کہ نہیں کریں گے تو حرام میں پڑیں گے۔ لیکن بعض اخلاقی حقوق ہوتے ہیں، آپ کسی کے گھر میں گئے اور اب آپ اس کے گھر کی دیواروں کو تاڑ رہے ہیں، اس کے گھر کو چھوٹی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ارے یہ کیا، یہ کیوں کلر کر رہا ہے، یہ بڑا عجیب لگ رہا ہے، فلاں، یہ چیزیں کیا ہیں؟ کسی کے گھر میں سے برائیاں نکالنا، یہ بظاہر میں شرعی حقوق میں نہیں آتا، لیکن یہ اخلاقی حقوق میں آتا ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں، اللہ کو پسند پھر بھی نہیں آئے گا، اگرچہ آپ کو اس پر گناہ نہ ملے۔ آپ کو یہ نہ کہا جائے مفتی صاحب کی طرف سے کہ یہ گناہ ہو گیا، توبہ کیجیے، لیکن یہ چیزیں بھی اللہ کو پسند نہیں کہ بندہ بد اخلاقی سے پیش آئے۔ تو اپنے اخلاق کو سنبھالیں، چیک کریں، اپنے منہ کو چیک کریں، مسکراہٹیں چیک کریں۔ ہمیں تو تجربہ ہوتا ہے نا، ایک بندے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ 10 منٹ سے لائن میں لگا ہوا ہے اور لگتے 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 بیچارہ پھر وہ ملاقات کے لیے پہنچتا ہے، لیکن جب وہ ملتا ہے تو ایسا ملتا ہے کہ لگتا ہے کہ میں نے اس کا قرضہ دبایا ہے۔ تجربہ ہوگا عارف بھائی کو، محمود بھائی کو، عدنان بھائی کو۔ بعض لوگ دور سے ملنے آتے ہیں، لگتا ہے کہ بڑی محبت کرتا ہے، لیکن چہرے پہ نہیں ہوتا محبت کرتا ہے، کیونکہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ملنا کیسے چاہیے، اس کو آتا نہیں ہے، دل میں اس کی بڑی عقیدت ہے، لیکن اس کے چہرے پہ پرتپاکی نہیں ہے، اس کے چہرے پہ وہ خوشی نہیں ہے، اظہار نہیں ہے، مسکراہٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کو آتا ہی نہیں، اس نے سیکھا ہی نہیں، نہ اس کے ماں باپ نے سکھایا، نہ اس کو کسی اور دوستوں نے سکھایا، نہ کوئی ماحول ملا۔ یہ دعوت اسلامی سکھاتی ہے۔ دعوت اسلام میں جب آئیں گے نا، آپ کو ملنے کی سنتیں، چلنے کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، بولنے کی سنتیں، آنے جانے کی سنتیں، مہمان نوازی کی سنتیں، کپڑے پہننے کی سنتیں، بال بنانے کی سنتیں، تیل لگانے کی سنتیں، نماز کی سنتیں، عبادت کی سنتیں، یہ سب سیکھنے کو ملے گا الحمدللہ۔ یہ ہمارا دینی ماحول ہے، اس سے ہم دور نہ رہے تو انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی، اور اس ماحول میں بھی آ گئے اور ابھی کمی ہے، اس کمی کو پورا کریں۔ اپنے اخلاق گھر میں، باہر، ہر جگہ اچھے کریں، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ اتنے اچھے بن جائیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا، اتنے میٹھے مت بنو کہ لوگ کھا جائیں، پتہ نہیں کون لوگ کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں میٹھے بنو بھائی، جتنے میٹھے بن سکتے ہو بنو، اپنا نقصان مت کراؤ، مومن بے وقوف نہیں ہوتا، تو اپنا نقصان مت کراؤ، باقی میٹھا جتنا بننا ہے بنو، جتنے میٹھے بن سکتے ہو بنو، کوئی مسئلہ نہیں، شوگر نہیں ہوگی آپ سے کسی کو۔ ہاں اپنا نقصان ہوتا ہی وہاں تو میٹھا ہونا اور چیز ہے، وہ دوسرا بے وقوفی کی طرف چلا جائے تو وہ الگ بات ہے، اس کی طرف نہ جائیں، باقی جتنے میٹھے بن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دیکھیں دنیا اور آخرت کی برکتیں، ترقیاں آپ کے نصیب میں آئیں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔